الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام ملت سوسائٹی کے روح رواں اور تعلیمی کارواں کے قائد سرفراز سر، ہمارے اس تعلیمی ادارے کے صدور مدرسین اور قابل احترام اساتذہ، معلمین و معلمات، محترم سرپرست حضرات اور نہایت ہی پیارے اور عزیز بچوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے اس تعلیمی کیمپس میں یا آپ کے اس گلستان تعلیم میں مجھے پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے بچوں اور محترم سرپرست حضرات، یہ جو لمحہ آپ گزار رہے ہیں اس وقت، جبکہ آپ کو معلوم ہے 12:26 ہو رہے ہیں اور آج کا جو دن ہے وہ تاریخ اعتبار سے 22 نومبر ہے، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پیش کی، جو اللہ کا ایک زندہ جاوید کلام قرآن مجید ہے، اس کی آیت ہے۔ تو اس لمحے میں اللہ کے کلام کو سننے اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ سوچئے آپ کتنے آپ خوش نصیب ہیں۔ آج اس زمین پر آپ کے علاوہ اور لاکھوں طلبہ و طالبات ہیں کہ جو الگ الگ کاموں میں مصروف ہوں گے، اور شاید انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے۔ جس رب نے یہ نعمتوں بھری دنیا عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بخشی ہے، یہ جوانی اور یہ بچپن بخشا ہے، یہ پیارے بچے اور یہ ہمارے محترم والدین بخشے ہیں، وہ رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اسی چیز کو جاننے کا نام زندگی کی کامیابی کا راستہ معلوم کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے اسلام کیسے ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، عید قربا کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کر دی ہے، یا عمرے اور حج کا سفر کر لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پیارے بچوں، عبادت صرف یہ نہیں ہے، عبادت انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بات قرآن میں اس آیت میں کہی گئی ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنا اور اللہ کی ذات کو عبادت کے لیے خالص کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انسان اطراف میں بستے ہیں، چاہے ماں باپ کی شکل میں ہوں، چاہے رشتہ دار کی شکل میں ہوں، چاہے یتیم مسکین مسافر کی شکل میں ہوں، اور چاہے پڑوسیوں کی شکل میں ہوں، یا چاہے ما ملکت ایمانکم، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے ماتحت، ہمارے کنٹرول میں، ہمارے اقتدار میں، ہماری سروسز میں جو لوگ ہیں، ان تمام کے ساتھ احسان کی روش اللہ فرماتا ہے یہ دین ہے، یہ دین ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ نے انسان کو جو بھیجا ہے تو اللہ نے انسان کو معاملات میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز خدا کی بندگی کر رہی ہے. یہ سورج، یہ درخت، یہ جنگلات، فرشتے، نباتات، کائنات کا ہر ذرہ خدا کی بندگی کر رہا ہے. لیکن اس پوری کائنات میں انسان ایک واحد مخلوق ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے عمل کی آزادی بخشی ہے، اسے بندگی کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے حکم پر عمل کریں اور چاہے تو نہ کریں. کیا کہا قرآن مجید نے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور وہ تمہیں موت بھی دے گا. لیکن زندگی اور موت کے ان مرحلوں سے اللہ نے تمہیں کیوں گزارا ہے؟ تو کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے. یعنی حسن عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو پیدا کیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھی ہم. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہم کو بخشا ہے، اس ایمان کا ایک حصہ ہے حقوق اللہ اور اس کا دوسرا حصہ ہے حقوق العباد. میری بات غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تکمیل ایمان کے لیے پڑوسیوں کے حسن سلوک کو لازم قرار دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے بارے میں بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہا وہ شخص جس کی تکالیف اور جس کی اذیت رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. یعنی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. ایمان دراصل اس بات کا بھی نام ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے تعلق سے کیا رائے رکھتا ہے. پھر قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت جتنی عظیم عبادت ہے، جتنی عظیم نیکی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اتنی عظیم نیکی ہے. کوئی آدمی اگر جنت میں جانا چاہتا ہو اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو تو چاہے وہ قیامت تک خانہ کعبہ کا طواف کرے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے الفاظ پہ غور کر رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا مجھ پہ حق بیان کیجئے، کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے صرف ایک جملے میں جواب دیا کہ تیرے ماں باپ تیری جنت ہے اور تیرے ماں باپ تیری جہنم ہے. سمجھے آپ کتنی بڑی بات ہے؟ یعنی یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا. آپ دیکھیے یہ آپ کی مائیں یہاں تشریف لائی ہیں، انہوں نے صبح آپ کے لیے ناشتہ بنایا، ٹفن بنایا، صبح جاگی اور ٹھنڈے پانی سے آپ کے لیے سارے کام کیے. جب معلمین نے کہا کہ سرپرستوں کی میٹنگ میں آپ کو آنا ہے تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی کیفیت جاننے کے لیے یہاں پہنچی. جب آپ بڑے ہوں گے یہ بوڑھے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. دنیا میں احسان کا بدلہ احسان ہے. جو آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کی روش اختیار نہ کریں وہ خدا کا نافرمان، باغی، سرکش اور منافق ہے. اللہ کو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق کون ہیں؟ والدین ہیں. تو آپ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور اس کے ذریعے جنت کو پائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا. سمجھ گئے آپ ایک بات کو؟ پھر دوسری بات قرآن نے یہ کہی کہ تمہارے اطراف میں جو قرابت دار ہیں
یہ قرابت دار کا والدین کے بعد درجہ ہے۔ اب قرابت دار کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے چچا، ہمارے ماما، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یہ لوگ جو دنیا میں آنے کے لیے ہمارا ذریعہ بنے۔ ہمارے ماں باپ کو ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی نے پالا ہے، تو ہمارے ماں باپ ہمیں نصیب ہوئے۔ لہٰذا یہ احسان کا سلسلہ بہت وسیع ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ قرابت داروں میں تمہارے پڑوسی بھی شامل ہے۔ پڑوسی، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ یتیم، مسکین، مسافر کے ساتھ ساتھ قرآن نے پڑوسیوں کے 3 درجے بیان کیے، والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ یہ 3 باتیں قرآن نے پیش کی۔ ایک وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، ایک وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، صرف تمہارا پڑوسی ہے، اور ایک وہ پڑوسی وہ صاحب بالجنبی جو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، وقتی طور پر تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں پڑوسیوں کی اتنی درجہ بندی نہیں ہے جتنی اسلام میں۔ 3 پڑوسی ہوئے۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو آپ کے دیوار سے، جو آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں۔ جیسے کہ آپ کے گھر کے بازو میں آپ کی پھوپھی رہتی ہیں، ماموں رہتے ہیں، چاچا رہتے ہیں، آپ کے والدین کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، تو قرابت داری کے ساتھ پڑوسی کا بھی ان پر دونوں حقوق آ گئے، ہے نا۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک گھر میں گیا، عیادت کے لیے، ایک آپریشن ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا، بولے آج ٹانکے کھلنے والے ہیں، اس فیملی نے مجھ سے کہا کوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کیا اس محلے میں آپ ہیں؟ ہاں۔ کہا آج ہمارے گھر میں شاید پہلی بار ہم کو کھانا بنانا پڑے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا ہمارے اطراف کے جو پڑوسی ہے، وہ پڑوسی صبح و شام ہمارے گھر کھانا بھیجتے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مریض کی خدمت کر سکیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، یہ کیسے پڑوسی ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں؟ تو اس سے ان کے لیے میرے دل میں دعا آئی۔ میں نے کہا اللہ ایسے پڑوسیوں کو سلامت رکھ، جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک سرجری ہوئی ہے، ایک آپریشن ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ پریشان ہوں گے، لہذا ہر ایک پڑوسی نے اپنے گھر کا دن بھر کا کھانا ان کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کم از کم ہم اتنی تو مدد کر سکتے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مومن کا جو پڑوس ہے وہ دراصل رحمت میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن جو ہے وہ رحیم ہوتا ہے، جیسے اللہ رحیم ہے، تو مومن بھی زمین پہ خدا کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا بات کہی گئی ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ خدا کے نافرمانوں کے مقابلے میں شدید ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ پھر دوسرا پڑوسی کون ہے؟ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کے دیوار کو لگ کر ہے، آپ کے گھر کے قریب ہے، تو وہ جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کا آپ پر حق ہے۔ اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا خیال رکھا، حدیث ہے کہ للجاری حق وضاف قائلا الجار ثم الدار، پڑوسی کا حق ہے۔ آپ نے مزید فرمایا پہلے پڑوسی پھر گھر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم گھر میں کوئی چیز لاؤ تو پہلے تھوڑا بہت پڑوسی کے گھر بھیج دو، اور اگر تم نے گھر میں کوئی چیز لائی اچھی، کوئی فروٹ لائے، کچھ کھانے پینے کی ایسی چیزیں لائی ہیں، اب آپ نے کھایا اور اس کے چھلکے آپ نے اپنے گھر کے سامنے پھینک دی، تو پڑوس کا وہ بچہ جو بھوکا ہے اگر وہ ان چھلکوں کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے پڑوس میں کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے آئی تھی، اور اس کے دل میں وہ خیال آئے گا کہ مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے تھی۔ اگر اس کے دل سے بد دعا کے کلمات نکلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہماری مغفرت ممکن نہ ہو۔ دیکھیے میری کیا بات ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا خیال رکھو کہ اگر خدا نہ خواستہ
تم اتنی مجبوری میں ہو کہ اپنے پڑوسی کی مدد نہ کر سکو تو پھر اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزوں کا اظہار بھی صحیح نہیں۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی سالن بن رہا ہو تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ تم تھوڑا سالن اپنے پڑوس میں بھی بھیج سکو۔ پڑوسیوں کو دینے لینے کا معاملہ ہمیشہ جاری رکھنا، یعنی ان سے کچھ نہ کچھ لینا بھی تاکہ آپ ان کو دے سکیں۔ آپ اگر کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کا بدلہ کیسے چکاؤں، تو وہ لینا نہیں چاہتا، لہذا آپ اس سے کچھ لیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز، بولنا بھائی نمک دے دو، تھوڑا پانی دے دو، حالانکہ آپ کے گھر میں پانی بھی ہے نمک بھی ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ جب آپ اس کو دیں تو وہ اس بات کو جانے کہ ارے یہ بھی مانگتے ہیں، اپنے کو لینا چاہیے۔ تو ایسے روابط بنائیں، حالانکہ آپ بے نیاز ہیں۔ وہ ایک مشہور ایک تحریکی خاتون نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پڑوس کے گھر میں نمک لینے کے لیے بھیجتی تھی، نمک، چھوٹی موٹی چیزیں۔ بیٹے نے کہا ماں اپنے پاس میں کلو سے نمک پڑے ہوا ہے اور تم مجھ کو یہ کام پہ لگاتی، یہ لے کر آ، وہ لے کر آ، جھاڑو لے کر آ۔ تو اس ماں نے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں ان کو کچھ دینا چاہتی ہوں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں ان سے کچھ لوں گی تو جب میں ان کو دوں گی تو قبول کرنے میں ان کو مشکل نہیں پیش آئے گی، وہ کہیں گے کہ ہمارا چلتا رہتا ہے لینا دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے معاملات میں ہمیں کبھی تفریق نہیں کرنا چاہیے، یہ پڑوسی مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے، نہیں۔ جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے، پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ اور 13 سالہ مکی زندگی میں صرف 87 لوگ اسلام میں داخل ہوئے، روایتوں میں آتا ہے 100 کے اندر تھی پوری تعداد۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی آپ کی دعوتی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال کی ہے۔ 13 زیادہ ہے یا 10 زیادہ ہے؟ 13 ہے۔ لیکن 10 سال میں مدینہ کو آپ نے ایک اسلامی بستی بنایا، ایک اسلامی شہر بنایا، اس کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا کہ نبی کا شہر۔ تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کو دیکھ کر کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ 10 سالہ زندگی میں مدینے کی آپ کو معلوم ہے کتنی دنیا فتح ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور نبوت میں 10 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام غالب ہوا۔ 10 لاکھ مربع میل زمین پر کیوں غالب ہوا؟ بتائیے کیوں غالب ہوا بیٹا؟ جی کوئی بچہ اس کا جواب دے سکتا ہے کہ مکہ میں تو 13 سال دعوت دی گئی لیکن مدینے میں 10 سال کے اندر اسلام پورا جو ہے وہ کائنات کا مذہب بن گیا۔ ہاں دیجئے جواب، بولیے، شاباش۔ ہاں حضرت عمر کا دور بعد کا ہے یا اللہ کے رسول کا دور ہے؟ سوچ کر جواب دیجئے کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو جواب معلوم ہے۔ جی بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، ماشاءاللہ یہ جواب کچھ حد تک صحیح ہے، یعنی اللہ کے رسول کا اخلاق تو مکے میں بھی تھا مدینے میں بھی ہے۔ ہاں بولیے، کیا بولے بیٹا؟ مدینے کو دیکھ کر، جواب آپ کا قریب تر ہے، لیکن مدینے کو دیکھ کر کیا بات ہوئی؟ ہاں کیا مدینے میں انہوں نے دیکھا؟ دیکھیے آپ بات تک پہنچ گئے ہیں، جی بولیے۔ مدینے میں جب غیر مسلم آتے اور مدینے میں آ کر جب وہ لوگوں کو دیکھتے کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور پڑوسیوں کو کھلاتے ہیں، یہاں کے لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہاں کی دکانوں کے اندر ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے، یعنی یہ جو اخلاق مدینے کی جو بستی تھی، مدینے کی بستی میں اسلام مدینے کے محلوں میں اور گلیوں میں چلتا تھا، اسلام چلتا تھا، قرآن چلتا تھا،
تو نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کی بستی کو دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا اگر ایسا انسانی تمدن اسلام اور قرآن کے نتیجے میں بنتا ہے، ایسے انسان بنتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر پوری دنیا میں اسی تہذیب، اسی مذہب اور اسی امت کو پوری دنیا کی قیادت اور رہنمائی کا حق حاصل ہے نا. ان کے محل دیندار. پیارے بچوں، لیکن آج آپ دیکھیے، آج ہمارا حال یہ کہ ہم محلوں میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہے تو ہم اپنے ہم خیال لوگوں کو دعوت دیتے، اپنے پڑوس کے لوگوں کو نہیں بلاتے، اپنے ہم خیال لوگوں کو. یہ بہت خطرناک بات ہے. سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ آپ کے دیوار والا پڑوسی. اچھا، یہ ایک پڑوسی کی ایک قسم ہوئی. دوسری قسم قرآن مجید نے دو قسمیں بیان ہو گئی. تیسری قسم وہ صاحبی بالجنبی، وہ پڑوسی جو آپ کے پہلو میں ہوتا ہے. بتائیے پہلو کا پڑوسی کون ہے؟ ایک پڑوسی تو آپ کا قرابت دار ہے، ایک پڑوسی آپ کے محلے کا ہے، ایک پڑوسی آپ کے پہلو کا پڑوسی. جی بولیے بیٹا. شاباش. ابھی آپ کا پڑوسی کون ہے؟ یہ بازو کا لڑکا. یہ آپ کے دونوں پڑوسی ہیں. آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو کلاس میں جو بینچ پر جو آپ کا ساتھی ہے، بینچ پر، وہ آپ کا پڑوسی ہے. اس کو قرآن نے کہا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو آپ کے بازو میں بیٹھا ہے وہ پوری کلاس میں آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے. یہ قرآن ہے. دیکھیے، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے بازو میں آ کر بیٹھتے ہیں، بازو میں، تو آپ نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، ان لوگوں کو راحت پہنچانا چاہیے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو ان کو معاف کر دینا چاہیے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو آج کل کیا ہوتا ہے، کلاس روم میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک جو بینچ پر بیٹھنے والا دوسرا ساتھی ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور آپ بولتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے گا تو میں اس کو کھپاؤں گا، ہے نا. پھر سر کو اس کے بارے میں لگاتے رہتے ہیں. جب موقع ملا اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاں سر یہ ایسی ہے، ہاں سر یہ ایسا کر رہے تھے. اگر ان کی چھوٹی سی غلطی معاف ہو جائے تو برابر اس کو ہم نشانے پہ رکھتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں بہت بڑا گناہ ہے بیٹا. آپ کے بازو میں جو شخص بیٹھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ جو دوست ہے یہ مجھے اپنے جیسا رکھتا ہے. اگر اسے ہوم ورک کی ضرورت ہے آپ اس کو ہوم ورک سمجھائیں. اگر وہ ایک دن اسکول میں نہیں آیا آپ اس کی خیریت معلوم کریں، اس کے گھر جائیں، کیوں بچہ بیمار ہے اس کی عیادت کریں. اگر وہ بچہ بیمار ہے، آپ نے کھانا لایا ٹفن میں، تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ میں اس بات کو جانتا ہوں. اپنا ٹفن لے کر وہ دوست کے پاس جا کر کھانا کھاتے ہیں جو تیسری کلاس میں، یعنی کوئی اور سیکشن میں، کیونکہ بڑی جمتی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اور آپ کے بازو کا جو دوست ہے جو ٹفن نہیں لایا وہ اس دن بھوکا ہے. تو بتائیے آپ نے نیکی کا کام کیا کیا؟ نہیں. آپ اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے ساتھی کو اپنا شریک کیجیے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ یورپ کا ایک بہت بڑا انسان، اس کو کہا جاتا ہے ڈائمنڈ آف یورپ، یورپ کا ہیرا. ان کا اردو نام ہے ڈاکٹر اسد اللہ. ڈاکٹر اسد، یہ ڈاکٹر اسد بہت عظیم آدمی گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں. لیکن یہ کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، مطلب مسلمان نہیں تھے، اور یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے. لیکن ان کو ایک شوق تھا. شوق کیا تھا؟ یہ دنیا کے الگ الگ ملکوں کا سفر کرتے تھے، ہے نا. یہ یورپ میں بڑے انسانوں میں سے تھے جن کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے تھے. ایک دن ان کو یہ خیال آیا کہ میں ذرا دنیا کے سب سے پسماندہ ملک سوڈان کا دورہ کرتا ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. سوڈان جاتا ہوں اور وہاں کے ان صحرائی اور بدوی لوگوں کو دیکھتا ہوں جو جنگلی لوگ ہیں، سمجھو مسلمانوں کو جنگلی سمجھتے تھے. اب وہ سوڈان میں گئے، سٹی میں اترے، خرطوم میں. وہاں پر اس زمانے کی جو بسیں چلتی تھی اس بس میں وہ بیٹھے.
اب وہ صحرائی علاقے ہیں تو وہاں پر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا ڈسٹینس بہت بڑا بڑا ہوتا ہے، یعنی ایسے سمجھیے کہ ایک گاؤں اگر اکولا میں ہے تو دوسرا گاؤں امراوتی میں ہے، 100 کلومیٹر پہ گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ۔ گرمی کا موسم تھا، وہ صحرائے اعظم، وہ بس میں بیٹھتا ہے اور اس کے بازو میں سوڈانی ایک عمر رسیدہ بزرگ ہیں، جو بیچارے سوڈان کے لوگ آپ کو معلوم ہے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اب یہ چلا ہے سفر شروع۔ اب دیکھو میں آپ کو کیا بات بتا رہا ہوں، جب سفر شروع ہوا تو کئی گھنٹوں کے بعد میں گاڑی ایک درخت کے پاس رکی، اور اس وقت جب وہ گاڑی رکی تو اس نے کہا ڈرائیور نے کہ یہاں آپ لوگ کھانا وانا کھا لیں، پانی پی لیں، لیکن وہ ڈاکٹر اسد کے پاس نہ پانی تھا نہ کھانا تھا۔ تو وہ جو پڑوسی اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ لیے، کہا چلیے میرے ساتھ آپ۔ اس نے کہا چلو بھائی۔ وہ درخت کے نیچے اس نے اپنی وہ جو ہوتا نا امامہ وہ اتارا، اس کو زمین پہ لٹایا، کہا آپ اس پہ بیٹھیے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو نیچے کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ اور پھر اس کے بعد میں اپنا جو ہے وہ جو دستر تھا جس میں وہ روٹی تھی ایک، وہ کھولا، ایک روٹی تھی اس کو 2 حصے کیا، آدھی اس کو دیا آدھی خود کھایا۔ اس پہ تھوڑا سا گڑ تھا، اس زمانے میں بہت معمولی کھانا، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے پانی سے پہلے اس کو پلایا، کہا آپ پہلے پیجئے، کہا نہیں پہلے آپ پیجئے، کیونکہ آپ شاید میرے منہ کا پانی مناسب نہ سمجھے۔ اس نے پیا۔ اس نے کہا ان ریگستانوں میں ایسے انسان رہتے ہیں کہ اس درجے کے اخلاق کا انسان ہمارے پورے یورپ میں نہیں مل سکتا۔ اس نے پوچھا ہے بھائی آخر تو نے اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق کہاں سے سیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اخلاق یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شخص تو میرا محسن ہے، میں تیرے ذریعے تیرے نبی کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اور وہ جب یورپ میں گیا تو کلمہ پڑھ چکا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے یورپ کے لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اور اس نے کہا کہ لوگوں اگر زمین پر انسانوں کو انسانیت کے لباس سے کوئی آراستہ کر سکتا ہے تو وہ صرف قرآن ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے۔ پھر اس شخص نے کتاب لکھی، وہ کتاب آپ کبھی سرچ کر کے پڑھیے، روڈ ٹو دا مکہ، مکہ کی طرف۔ مولانا مودودی اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے یورپ کا ہیرا ہماری جھولی میں ڈالا ہے۔ تو پیارے بچوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہر آدمی نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر آدمی وہ اپنی میں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، اب میں دنیا میں خوب مزے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن عمل کے لیے زندگی دی ہے، اور اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، اسلام معاملات کا دین ہے۔ لہذا یہ جو حقوق ہمسایہ مہم ہے، اس مہم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ اپنے دوستوں اور اپنے پڑوسیوں اور اپنے ہمجولیوں اور اپنے محلے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کا معاملہ کریں۔ تو انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ تو دیکھیے اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے لوگوں سے دشمنیاں مت پالیے، ہر آدمی جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں، اپنا دل بہت بڑا دل رکھیے۔ قرآن یہ کہتا ہے مَن یوق شح نفسی فاولئک ھم المفلحون، جو آدمی اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، جو آدمی اپنے دل کے بخل سے بچا لیا گیا، اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ سے ایک ایسا دل مانگیے جس دل میں لوگوں کا احترام ہو، لوگوں سے محبت ہو، لوگوں کی غمخواری ہو، کیونکہ یہ سارے لوگ اللہ کا کنبہ ہے، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا انسانوں سے جو محبت ہے وہ بھی اپنے رب سے محبت ہے۔ تو یہ ہے حقوق ہمسایہ مہم کا پیغام۔ جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہماری خواتین، ہمارے نوجوان وہ موجودہ دور میں جبکہ انسان اخلاقی پستی کا شکار ہیں، وہ اسلام کی ان اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں برتیں، اور اس طرح دنیا کو یہ پیغام دے کہ انسانیت کے لیے واحد پناہ گاہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کی آغوشی میں
اعلیٰ درجے کے انسان تشکیل پاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری کمزوریوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ہمارے ان بچوں کو روشن مستقبل عطا فرمائیں، اسلامی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے کردار اور اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔